دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ ہے اور تیسری جمعرات کا عظیم و شان مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ اور آج آپ کی خدمت میں جو عمل جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ اتنا تیر با ہدف ہے کہ صرف 9 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آج پورے سال کا رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ اور تیسری جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف 9 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور جو بندہ بھی صرف 9 بار اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے تو اس کو وہ بھی مل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ نہایت خاص اور نایاب عمل ہے۔ یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج میں آپ لوگوں کو وہ راز اور وہ طریقہ کار اور وہ تسبیحات بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھ کر اللہ رب العالمین آپ کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر معاملات منٹوں سیکنڈوں میں حل فرما دیں گے۔ یعنی آج اللہ پاک سے آپ لوگ جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، وہ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ والوں 15 دن گزر چکے ہیں اور آج 16 تاریخ آ گئی ہے۔ اللہ والوں، 16 تاریخ آ گئی ہے، اور اگر آج اس تسبیح کو صرف 9 بار پڑھ لو گے تو یقین جانو تم پر مہربانیاں، رحمتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کا خاص فضل آپ پر ہوگا، اللہ پاک کی کرم نوازی آپ پر ہوگی۔ آج صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھو۔ اللہ والوں، یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے، یہ کامیابیوں کا وہ راز ہے جس کو پڑھ کر اللہ پاک سے جتنا مانگو گے رزق، وہ اللہ پاک آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ جو کہ دین اسلام کا پہلا مہینہ ہے، یہ اہل بیت اطہر کی قربانیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کو اہل بیت اطہر کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر امام اعلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت بھی واقع ہوئی، جو کہ ہمارے دلوں پر تیر بن کر آج بھی چپ رہی ہے۔ تو اللہ والوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اور میرے جس بہن بھائی نے بھی ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ اور تیسری جمعرات کو یہ عمل صرف 9 بار پڑھ لیا، وہ اللہ پاک سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، اللہ پاک اس کو سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ تو دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی آپ لوگوں نے لازمی یہ تسبیح پڑھنی ہے 16 تاریخ کو، تیسری جمعرات کو۔ اور یہ کوئی عام جمعرات نہیں، یہ ماہ محرم کی تیسری جمعرات ہے۔ جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں تیسری جمعرات کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا وہ عمل، وہ وظیفہ، وہ ترتیب اور وہ طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھ کر اللہ رب العالمین سے آپ لوگ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب مل جائے گا۔ آج آپ لوگوں کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ بس اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس عمل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو پھر وہ ماہ محرم الحرام کی تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ صرف میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لے۔ اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل دیے جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے ماہ محرم کی 16 تاریخ کو، تیسری جمعرات کو، تو اللہ رب العالمین بھی اپنے شان کریمی اور اپنے شان فضل کے صدقے ان کے تمام معاملات میں آسانی، رحمت ظاہر فرماتا ہے۔ تو دوستوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی یہ عمل پڑھیے گا۔ بہت ہی شاندار اور یقین کریں اتنا تیر بہدف عمل ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی آسانیاں اور کامیابیاں ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں۔
تو دوستوں آج یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی اللہ والوں 16 تاریخ اور تیسری جمعرات کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میری وہ بہنیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر جن کی شادی ہو گئی ہے، سسرال میں ان کو مقام نہیں مل رہا، بہت پریشان کیا جاتا ہے، بڑی اذیت دی جاتی ہے، ذہنی دباؤ اور ٹارچر کا ان کو سامنا ہے، تو وہ آج اس عمل کو پڑھ لے، پانی کے گلاس پہ دم کرے، خود بھی پیے اور پھر دوبارہ وظیفہ پڑھے، 3-4 بار اس عمل کو پڑھ لے، دم کرے پانی کے گلاس پہ، اپنی ساس سسر کو پلا دے، انشاءاللہ تڑپنے والی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ اتنا آسان بھی عمل ہے اور اتنا خاص وظیفہ ہے۔ بس آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کو یہ عمل پڑھ لیں، کیونکہ یہ عمل ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے، آپ بے اولاد صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لے۔ اللہ والو یہ عمل یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، لازمی پڑھیے گا۔ یہ تیسری جمعرات کا خاص عمل ہے، خاص دن ہے، عمل بھی خاص ہے، تو اللہ والو لازمی اس عمل کو پڑھیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ اور تیسری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔
اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو، آج ماہ محرم الحرام کی 16 تاریخ تیسری جمعرات کو جو مسئلے مسائل میں آپ لوگ گھرے ہوئے ہیں، اپنے تمام مسئلے مسائلوں کو اللہ والوں اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو پڑھیں۔ کوشش کریں پانی کے گلاس پر پڑھیں یا ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھیں، کوئی بھی چیز میسر اس کو لازمی رکھے۔ پانی تو ضرور رکھیے گا اور اس پر دم کر کے اس پانی کو پیے گا، تاکہ آپ کے اندر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں، جتنے کینسر کے جراثیم ہیں، یہ جتنی بھی آپ کے اوپر اینزائٹی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی اللہ پاک کے فضل کے صدقے۔ اب اللہ والوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، آپ لوگوں نے دو بہت ہی خاص جلالی اسم اعظم پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا قہرو، دوسرا نام ہے یا جبارو۔ یا قہرو یا جبارو، یہ دونوں جلالی اسم اعظم ہیں، اور یہ وہ خاص اسم اعظم ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آپ پر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ناگہانی آفات اور بلیات سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ لوگ کسی غلط کیس میں پھنس گئے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کیس سے بھی آپ کو باعزت بری کر دے گا۔ اس کے علاوہ طاقتور دشمنوں کو بھی زیر کرنے والا یا قہرو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ لیکن اس کی پڑھنے کی آج جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، یقین کریں وہ آپ کے نصیب اور تقدیر دونوں کو بدل دے گی، اور آپ کے اوپر سے جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر آج آپ لوگوں نے یا قہرو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہرو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا قہرو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قہرو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہرو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا قہرو یا جبارو کو صرف اور صرف آپ نے 75 ٹائمز، 75 مرتبہ 75 ٹائمز آپ لوگوں نے یا قہرو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اور اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں، یہ دوسرے نمبر پہ جو عمل پڑھنا ہے یہ لوحے قرآنی ہے۔ آپ لوگوں نے آیت ہے اس کو پڑھنی ہے، پوری سورت نہیں، صرف آیت ہے۔ یاسین یہ بھی ایک آیت ہے، الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے۔ ان 2 آیتوں کو ملا کر پڑھا جائے گا، اور یہ لوحے قرآنی ہے۔ آپ نے بہت سارے گھروں کے اندر لوحے قرآنی لکھی ہوئی یا لٹکی ہوئی لازمی دیکھی ہوگی، کیونکہ اللہ والوں یہ لوحے قرآنی، یہ یقین کریں اللہ رب العالمین کے راز ہیں۔ اس کے معنی رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر بندہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کے اندر بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہے۔ اور اللہ والوں، آج جو تسبیح، جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، یقین کریں بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں۔ الف لام میم یہ بھی رب کا راز ہے، اس کے معنی رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صرف یقین کریں کچھ راز نبی پاک نے بتائے وہی لوگوں کو پتا ہے، لیکن زیادہ تر ہر بندہ جانتا ہے کہ لوحے قرآن رب کا راز ہے، اور راز اپنے ساتھ ہمیشہ چابیاں رکھتے ہیں، یعنی کامیابی کی چابیاں، قسمت کھولنے والی چابیاں، اور آج وہی چابیاں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں عمل جو ہے یہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کیونکہ یاسین بھی ایک آیت ہے اور الف لام میم بھی آیت ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین الف لام میم، دیکھیں سمجھے مد بھی لگا ہوا ہے تو یاسین الف لام میم اس طریقے سے ہی پڑھا جائے گا۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ یاسین،
फिर अलिफ लाम मीम, इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे दोनों को मिलाकर, तो ये 2 बार हो जाएगा। इसी तरीके से तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, तवज्जो देखें जरूरी है, अगर तवज्जो नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तवज्जो हर चीज से ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे यासीन अलिफ लाम मीम, ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 मरतबा 100 टाइम्स 100 मरतबा आप लोगों ने इन दोनों आयतों को पढ़ना है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कोशिश करें कि पानी का गिलास अपने साथ रखें, क्योंकि अगर पानी के ऊपर ये वजीफा पढ़ेंगे ना, दम करेंगे और उस पानी को पिएंगे तो बहुत ज्यादा फायदे आप लोगों को नसीब होंगे, बहुत सारे फायदे। यानी फायदों को मैं अगर गिनवाना शुरू करूं तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह वालों फायदे बेशुमार के हैं। आप पर नजर बद, जादू, जिन्नात के मामलात, जिस्म में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, मैदे में इन्फेक्शन है वो भी जल जाएगा, पेट में दर्द हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, और अगर दिल की बीमारियां वो भी खत्म होगी। देखें, ये कुरानी अल्फाज हैं, ये कुरानी वजीफे हैं, ये रब के राज हैं। और जब कोई बंदा रब के राजों को पढ़ता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अपनी रहमतों को तमाम फरमा देता है। तो इसलिए आप लोगों ने दूसरे नंबर पे 100 मरतबा एक तस्बीह यासीन और अलिफ लाम मीम की पढ़नी है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरे इखलास पढ़नी है। अल्लाह वालों, ये सूरत कुल हु अल्लाह है, इस सूरत को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। सूरे फातिहा के बाद अगर कोई सूरत ज्यादा पढ़ी जाती है वो सूरे इखलास है। और आज सूरे इखलास का वो अमल देकर जाऊंगा जिसको पढ़ने से आप पर अगर करोड़ों का कर्ज है तो वो भी उतर जाएगा। देखिए, गैब से असबाब बनना शुरू हो जाते हैं, गैबी असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। और ये तस्बीह, ये सूरत रब की लाडली है। देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ ही ये सूरत है। जब मुनाफिकीन ने पूछा कि रब जो है वो कौन है, किस हाल में है, तो अल्लाह पाक ने इस पूरी सूरत को नाजिल करके बता दिया कि इस सूरत की जो निस्बत है वो मेरी तरफ है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने सूरे इखलास को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार हो गया। इसी तरीके से फिर दोबारा पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 2 बार हो गया। इसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सिर्फ 100 मरतबा, अल्लाह वालों, 100 मरतबा एक तस्बीह सूरे इखलास की आप लोगों ने पढ़नी है। और अगर इस सूरत को 3 बार पढ़ा जाए ना तो एक मुकम्मल कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिल जाता है। और अल्लाह वालों, ये आज का तो बेहतरीन वजीफा है। अब सूरे इखलास आप लोगों ने पढ़ ली, अल्लाह वालों 100 बार एक तस्बीह की सूरत में 100 टाइम सूरे इखलास पढ़ ली। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अल्लाह वालों, ये वो वजीफा है, ये वो अमल है या फत्ताहू का। देखें, या फत्ताहू के मायने क्या है? एक खोलने वाले, ए रस्ते बनाने वाले, ए रस्तों को उस्तवार करने वाले। अल्लाह वालों, या फत्ताहू ये वो नाम है जिसको पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि इस नाम की कसम रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाई है। रब ने कहा है कसम खा के कि अगर कोई मेरा बंदा मुझे या फत्ताहू से पुकारेगा, मैं उसकी मुश्किलात दूर कर दूंगा, उसकी परेशानियां खत्म कर दूंगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने आखिर में या फत्ताहू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। या फत्ताहू 1 बार हो गया, या फत्ताहू 2 बार हो गया, या फत्ताहू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू को सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है, 33 टाइम्स पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो यह आपका अमल हो जाएगा, यह आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, आज के दिन का सबसे खास अमल आप लोगों ने पढ़ लिया। अब अल्लाह वालों, जो तरतीब बताई उस तरह से ही पढ़ना है, उस तादाद में ही पढ़ना है। अब पानी के गिलास से फूंक मार दे, दम कर दें और उस पानी को आप लोग पी जाएं। इंशाअल्लाह शिफा ही शिफा आपको मिलेगी। अगर चीनी वगैरह रखी है सदका करने के लिए तो चीनी को चूटियों को खिला दें, चावल रखे हैं तो चुड़िया कबूतर वगैरह को डाल दे, तो ये सदका आपका ऐसा हो जाएगा। अगर कुछ नहीं रखा तो कुछ रकम
150 रुपए रब की राह में सदका कर दें तो ये आपके लिए सबसे बेहतर है। अब अल्लाह वालों, दुआ एक बेहतरीन अंदाज में मांगनी है। देखें, मेहनत आप लोगों ने कर ली, अब रब से मांगने का वक्त है। और ज्यादातर लोग इस वक्त ही गलती करते हैं। अल्लाह वालों, रब से जितना ज्यादा मोहब्बत से मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर उतनी मेहरबानियां करेगा। अब आप लोगों ने दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगनी है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के साथ माफ फरमाए। चला फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।